अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप सोचते होंगे कि सिर्फ इंसान ही अपने लिए आलीशान और खूबसूरत घर यानी महल बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के बाद आपका ये वहम भी दूर हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे कई परिंदे हैं जो अपने लिए ऐसे खूबसूरत घर बनाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने ऐसे परिंदों के बारे में सुना है जो अपने घर यानी घोंसले में ऐसी लगाते हैं? और क्या आपने ऐसे परिंदे को जानते हैं जो अपने घोंसले को बिल्कुल इंसानों की तरह सजा देती है? तो चलिए देखते हैं सबसे खूबसूरत घोंसलों को जिन्हें देखकर आप ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे कि ये किसी परिंदे ने बनाया या एक इंसान यानी इंजीनियर ने बनाया है। नंबर एक, मेरे फाउंड नेस्ट। हम जब भी किसी परिंदे का घोंसला देखते हैं तो हमारी नज़र ऐसे घोंसले पर पड़ती है जो हम बचपन से देखकर आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली ये परिंदा अपना घोंसला ज़मीन पर बनाता है, और वो भी अपनी मदद आप यानी अपनी पंजों से खोद कर, जिसकी वजह से आप उसकी घोंसलों को देखकर आपको ज़रूर किसी कोई की याद आती होगी। इन शानदार घोंसलों को बनाने में ज़्यादातर मेहनत मादा परिंदा ही करती है, लेकिन कभी कभी नर परिंदा भी उसकी मदद कर देता है। लेकिन ये घोंसला इसलिए बाकमाल होता है जब ये परिंदा अपने घोंसले में अंडे देते हैं। इस दौरान ये परिंदा अपने घोंसले को चारों तरफ से लकड़ियों की इस तरह छुपा देती है कि शायद आपको पता भी ना चले कि यहाँ कोई घोंसला भी है। लेकिन इन चिड़ियों यानी परिंदों को इंसानों से कोई परेशानी नहीं है। ये सब इसलिए किया जाता है कि कोई दरिंदा या बड़ा परिंदा उसके घोंसलों और उसमें रखे अंडों या बच्चों को कोई नुकसान ना दे पाए। शायद यही वजह है कि इस परिंदे के घोंसले को दुनिया के सबसे बड़े खूबसूरत घोंसलों में से एक माना जाता है। नंबर 2, द मोंटेजुमा ओरोपेंडोला नेस्ट। ये अमेरिका में पाए जाने वाले इस परिंदे का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे दरख्त के साथ बूस या पुछ लटक रहा हो या दरख्त पर आमों की झुरमुट हो। ये परिंदे तकरीबन 30 फीट ऊंची दरख्तों पर अपना घोंसला बना देते हैं। इन घोंसलों की लंबाई तकरीबन 60 से 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस बाकमाल घोंसले को बनाने के लिए इन परिंदों को खुश्की यानी सूखी घास, लकड़ियों वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिससे लाने और रोकने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। और आपको देखकर हैरानी होगी कि ये परिंदा एक ही दरख्त पर 100 से ज़्यादा घोंसले बना सकते हैं। तो आपका अगर कभी अमेरिका चक्कर लग जाए और आपको किसी दरख्त पर ये उल्टे कद्दू लटके नजर आए तो तोड़ने से पहले सोच लें कि ऐसा ना हो कि आप गलती से किसी मोंटेजुमा ओरोपेंडोला के घोंसले को सत्यानाश ना कर दें। नंबर 3, बोरबर्ड नेस्ट। ये एक ऐसा आर्टिस्ट परिंदा यानी इंजीनियर परिंदा है कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही अपनी घर सजाती है। इस आर्टिस्ट परिंदे का नाम है बोरबर्ड्स, जिसका घोंसला बाकी परिंदों से घोंसले से बहुत मुख्तलिफ होता है। ये परिंदा भी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं, मगर इनके घोंसलों इतने आलीशान होते हैं कि पहली नजर में ये आपको किसी इंसान की झोंपड़ी लगेगी। यहाँ तक कि आप इसके घोंसले को देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि कोई परिंदा अपने घोंसले को इतना खूबसूरत बनाते हैं। वैसे इस घोंसले बनाने के लिए ये परिंदा सोना या चांदी इस्तेमाल तो नहीं करते, बल्कि उसके लिए ये भी ज़्यादातर और परिंदों की तरह सूखी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। इन लकड़ियों की मदद से ही ये घोंसले को झोंपड़ी की तरह बना देते हैं। जब उनका घोंसला तैयार हो जाए तो बोरबर्ड रंग बिरंगी फूल और पत्तों से उससे सजाने में लग जाती है। उन्हें अपने घोंसले और उसके आसपास की जगह को सजाने का इतना शौक है कि उससे जो भी कुछ मिले ये उससे लाकर अपने घोंसले में सजा देते हैं। ये सब देखकर इस बात को कहा जा सकता है कि इन परिंदों में बहुत अच्छी डिजाइनर तो जरूर मौजूद है। नंबर 4, हमिंगबर्ड नेस्ट। इस परिंदे के घोंसले को दुनिया के सबसे खूबसूरत और अनोखे घोंसलों में से एक माना जाता है। ये परिंदा कद में जितने छोटे होते हैं इतना ही घोंसला बनाने के लिए कोई अच्छा सा दरख्त ढूंढते हैं। ये परिंदा अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाती है कि जमीन से शायद ये ऊपर नजर भी ना आए। ये तकरीबन 10 से 9 फीट की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है। लेकिन तकरीबन एक मादा परिंदा अपने घोंसले को तैयार करने में कम से कम 7 से 10 दिन लगा देते हैं। इस परिंदे की घोंसले की सबसे खास बात यह होती है कि ये अपने घोंसले घास फूस के साथ मकड़ी की जालों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से किसी चमचमाते हुए प्याले या कटोरे की तरह देखने वाला ये परिंदे का घोंसला बहुत स्पेशल होता है। उनकी किनारों का फायदा उनके नरम और खूबसूरत बच्चों को मिलता है, जिन्हें उनकी खूबसूरती के साथ साथ घोंसले की खूबसूरती भी बढ़ती है। ऐसा भी नहीं है कि हमिंगबर्ड घोंसले को सिर्फ आरामदेह बनाने पर ध्यान देते हैं,
بلکہ اس کی چوکیداری بھی ان کی روایات میں سے ایک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اپنے گھونسلے کو شکاری پرندوں سے بچانے کے لیے یہ ہمنگ برڈ گھونسلے کو چاروں طرف سے چھپا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے دوسرے پرندوں کا نظر گھونسلے کے اندر کی طرف نہیں جاتی اور اس کے خوبصورت گھونسلے ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ نمبر 5، بالڈ ایگل نیسٹ۔ اس سے پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ اس پرندے کا گھونسلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے تو شاید آپ کسی بھی چھوٹے ٹرے وغیرہ کے اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن میں اگر آپ کو یہ بھی کہوں کہ اس دنیا میں ایسا پرندہ بھی ہے جس کا گھونسلہ تقریباً 12 فٹ لمبا ہوتا ہے اور 6 سے 7 فٹ چوڑا ہوتا ہے تو شاید آپ کو میری اوپر پاگلوں کا شک کر دے، لیکن آپ لوگوں کا ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ویڈیو میں جس نمبر پر بالڈ ایگل کے گھونسلے کو دیکھ کر آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بالڈ ایگل کو سب سے بڑے شکاری پرندوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ جب خود جسم میں اتنے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے گھونسلے کا سائز تو کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ ان کا گھونسلہ تقریباً 12 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ باقی پرندوں کی طرح یہ بھی اپنا گھونسلہ درخت کی ٹہنیوں پر ہی بناتے ہیں، چونکہ ان کے گھونسلے کا سائز کافی بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس سے بنانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالڈ ایگل اپنا گھونسلہ انڈے دینے سے تقریباً 3 مہینے پہلے ہی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالڈ ایگل اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے کسی سنسان جنگل کو ہی منتخب کرتے ہیں، اس لیے عام طور پر ان کا گھونسلہ انسانوں کو دور دور تک نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپنے گھونسلے کا سائز آرام سے بڑھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کے گھونسلے کا سائز اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس ایگل کی دوبارہ بنانے کا سب سے بڑا گھونسلہ فلوریڈا میں پایا گیا، جس کی لمبائی تقریباً 30 میٹر اور تقریباً 3000 کلو گرام پایا گیا ہے۔ اب ہے کمال کی بات کہ نہیں۔ نمبر 6، یورپین بی ایٹر برڈ نیسٹ۔ یورپین بی ایٹر برڈ، اس کے نام سے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پرندہ اپنا پیٹ کیسے بھرتا ہے، لیکن بالکل صحیح سمجھا آپ نے، کیونکہ یورپین بی ایٹر برڈز اپنے پیٹ پالنے کے لیے مکھیوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ مکھی شکاری پرندہ اپنا گھونسلہ دوسرے پرندوں کی طرح مختلف بناتے ہیں۔ دراصل عام پرندوں کی طرح یورپین بی برڈ اپنا گھونسلہ کسی درخت یا ٹہنیوں پر نہیں بناتے، بلکہ کسی پہاڑ کے کنارے، ریت کے کنارے یا ندی کے کنارے پر جمے مٹی کے اندر سوراخ کر کے بناتے ہیں۔ ان پرندوں کا بے حد عجیب و غریب جگہ پر گھونسلہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ایسی جگہ پر رہنا پسند ہے جو ہوادار ہو، لیکن انہیں اس شوق کا خامیاں ضرور بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ محض ایک سوراخ جیسا گھونسلہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر سانپ جیسے خطرناک چیزیں ان کے گھونسلے میں بہت آسانی سے گھس سکتے ہیں اور ان کے انڈوں یا بچوں کا شکار کر کے ناشتہ بنا لیتے ہیں۔ انہیں اپنا گھونسلہ بنانے میں تقریباً 20 دن لگ جاتے ہیں، اور اس سے بنانے میں نر اور مادہ پرندہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے یورپین پرندوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 7، سوشل ویور برڈ نیسٹ۔ دوستو، اس پرندے کے گھونسلے کو ایک پرانے زمانے کا چپر یا جھونپڑی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ افریقہ میں پائے جانے والا سوشل ویور برڈ کا گھونسلہ نہ صرف دنیا کے بڑے یعنی ون آف دا لارجسٹ مانے جاتے ہیں، بلکہ ان پرندوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان پرندوں کا پورا گروپ مل کر ایک گھونسلہ تیار کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کا گھونسلہ اتنا زیادہ اسپیشس یعنی خاص ہوتا ہے کہ اس ایک وقت پر تقریباً 300 سے 400 یہ پرندے رہ سکتے ہیں۔ سوشل ویور برڈ کا گھونسلہ کسی بھی دوسرے پرندے کے گھونسلے کے مقابلے میں کافی مضبوط اور بڑا ہوتا ہے، جیسے یہ خشک گھاس اور پتلی پتلی لکڑیوں سے تیار کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی کمال کی ایک انجینئرنگ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ سوشل ویور برڈ کے گھونسلے گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں۔ دیکھنے میں آپ کو یہ گھونسلہ ایک بیڈ پر بچھاتے ہوئے گدے کی طرح لگے گا، اسی وجہ سے کبھی کبھی چیتے بھی اس سے آرام کرنے کے لیے گھونسلے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 8، کامن ٹیلر برڈز۔ نام کے آگے کامن لگ جانے سے اس پرندے کا کامن سمجھنے کی غلطی بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ان کے گھونسلے بالکل بھی کامن یعنی عام نہیں ہوتے۔ ایشیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پائے جانے والے یہ پرندہ اپنا زیادہ تر زندگی درخت پر ہی گزارتے ہیں۔ ان کے گھونسلے بنانے کے طریقے کے بارے میں یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل یہ پرندہ مضبوط اور سبز پتے کا انتخاب کر کے ان کے کناروں پر اتنا باریکی سے سلائی کرتے ہیں کہ نہ تو ان کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے اور نہ وہ پتے خود خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پودوں کے نرم ریشوں سے یہ دو پتوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔
ایک تحقیق کے مطابق کامن ٹیلر برڈ اپنے گھونسلے کو بنانے میں کم سے کم 100 سے 200 ٹانکے لگا دیتے ہیں کہ ان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ دوسرے پرندوں کا شکار بھی نہ بنے۔ اس گھونسلے کو بنانے میں ان پرندوں کو تقریباً 2 سے 3 دن کا وقت لگ جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 9، ویور برڈ نیسٹ۔ ہمارے پاس اس نمبر پر جو موجود پرندہ ہے نہ صرف اس دنیا کی پرانی پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے بلکہ ان کا گھونسلہ دنیا میں سب سے خوبصورت گھونسلے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس باکمال پرندے کا نام ہے ویور برڈ۔ ویور برڈز کا گھونسلہ آپ کو زیادہ تر لمبے لمبے درختوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے بڑے بڑے گھاس کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ گھونسلہ بنانے کی ذمہ داری نر پرندوں کی ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ اپنا گھونسلہ اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ تیز آندھی یا طوفان بھی اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے مضبوط گھونسلہ بنانے میں وقت تو ضرور لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ویور برڈز کو اپنا گھونسلہ بنانے میں 3 سے 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا ہے۔ نمبر 10، ایلف اول نیسٹ۔ ایلف اول دن میں سونے اور رات میں جاگنے والے الو کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الو اپنا گھونسلہ زیادہ تر اونچے درختوں کی تنوں پر بناتے ہیں، لیکن یہ الو یعنی ایلف اول باقی الو جیسے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ درخت کی تنوں پر نہیں بلکہ کیکٹاس کے اندر بناتے ہیں، جو بالکل باقی گھونسلوں جیسے نہیں لگتے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ گھونسلہ بنانے کے لیے یعنی کسی بھی پودے کی گھاس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ صرف کیکٹاس کے پودوں کو کھود کر اس میں ایک بیل بناتے ہیں اور اسی بیل کے اندر رہتے ہیں اور بعد میں انڈے دیتے ہیں۔ ایلف اول کا گھونسلہ باقی سب ان لوگوں کے گھونسلے سے کافی خوبصورت اور آرام دہ مانا جاتا ہے۔ تو آپ کو ان میں سے کس پرندے کا گھونسلہ پسند آیا اور کون سا پرندہ آپ کو شوقیہ گھر میں رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔